جی السلام علیکم، کیسے ہیں تمام دوست؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہنستا بستہ رکھے۔ آپ سب نے بہت ساری دعائیں کی میری نانی کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول کرے۔ جنہوں نے صالح ثواب بھیجا اللہ وہ قبول کرے، اور آپ کی محبتیں ہیں۔ اور ہمارے ایک اصغر بھائی ہیں لاہور سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہوا تھا کہ یار میری ساس جو ہیں وہ فوت ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے۔ ہر انسان نے، ہر شخص نے جو اس دنیا میں آیا، بلکہ ہر جاندار نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام بنایا ہی ایسا ہے کہ جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، کوئی مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز گھر کے ایک پٹھے سے۔ یہ پٹھا جو ہے یہ 2-3 بلڈ لائنز اپنے اندر رکھتا ہے۔ میں نے ایک لمبے چہرے والا پٹھا آپ کو دکھایا تھا، جس میں نے ساتھ ایک اور لال پٹھا اپلوڈ کیا تھا، اور میں نے اس لال پٹھے کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے اندر 90 زاریے کا، لال بادشاہ کا اور لاکھے کھڑی تختی والے کا یہ 3 پار موجود ہیں۔ تو سیم یہ پٹھا اسی بریڈ کا، اسی بلڈ لائن کا ہے۔ ان کی تھوڑی سی نلیاں کھپری سی آئی ہیں، کھپریل سی۔ باقی یہ پٹھے ماشاءاللہ ایسے زبردست ہیں اور کرنٹ والے ہیں کہ دل کو چھو لیتے ہیں جناب۔ چیک کریں آپ پٹھا ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک چیز مجھے جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ لال بادشاہ کی بلڈ لائن جتنی بھی میرے پاس میں نے ان پٹھوں کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لکی کو دیکھ لیں، لمبے چہرے والے کو دیکھ لیں اور اس پٹھے کو دیکھ لیں، ان تینوں کے اندر آپ کو ایک چیز کیا مشترکہ نظر آتی ہے؟ ان کا اس عمر کے اندر جس طرح کا ڈر ہے نا، یہ ہلک نہیں ہے ہاتھوں کے اور بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں۔ اب اس کو آج ہم نے پتہ ہے بڑی محنت سے پکڑا ہے، چھت سے اتارا ہے، نیچے ادھر چھوڑا ہے، یہاں سے اوپر چڑھا ہے، اوپر سے پھر ادھر چڑھا ہے، ادھر سے اوپر چڑھ گیا، اور اس جنگلے کے اندر یہ ٹھیک ٹھاک پدی دیتا رہا۔ بڑی مشکل سے اس کو ہم نے پکڑ کے جناب بند کیا، اور ابھی یہ دیکھیں کتنا وایا، 5 فٹ کا کھڈا ہے، اور یہ میرے سے ڈر کے دور بالکل کونے میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں پٹھے کی جو ہے وہ آپ کو بیل بنتر اور شیپ وغیرہ دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسی کوئی اپرچونٹی فراہم کرے گا کہ آپ کو شوق کرایا جا سکے اس کا۔ 90 زاریے والی چوچی باہر کھلی کر دی ہے یار، کھڈے کم ہے میرے پاس نا، سپیس کے ایشو کی وجہ سے میں نے اس کو کھلا کروا دیا ہے۔ اور دروازہ میں کھول آیا ہوں پٹھے کا، اب پٹھا نکلتا ہے باہر، خود نکل آیا تو آپ کو شو کروائیں گے۔ باقی جناب آج ٹرالی مٹی کی آئی ہے، اس خانے میں مٹی میں نے اندر پھینکوائی ہے، باقی اس کو برابر شرابر کریں گے بعد میں۔ یہ جی 3 بچے ماشاءاللہ، یہ 6 کا گروپ تھا، جس میں سے باقیوں کی ایک وہ پیرٹ بھی کراس والی پٹھی تھی، وہ میں نے پتہ نہیں کسی کو دے دیا کہ ذبح کروا دیا۔ بڑا ہی بیکار کام ہے استاد جی، یہ پیرٹ بیک اور پیرٹ بیک کراس والا، نری سردردی ہے، وہ نہیں چلتے یہاں پاکستان میں۔ وہ بس کسی دوست نے بھیج دیے تھے تو ہم نے کہا چلو چٹوں میں تھوڑا سا چلائیں گے، ٹیسٹ لیں گے۔ بہرحال کوئی نہیں، وہ میں نے ذبح کروا دی میرے خیال سے، یا کسی کو دے دیا، ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ یہ جناب پرنس کی چوچی، پرنس کی پٹھی ہے، یہ بھی جناب پرنس کی پٹھی ہے، یہ دونوں پٹھیاں پرنس کی گھوم رہی ہیں۔ یہ شیرو کا پٹھا گھوم رہا ہے، کالی بور میں جو بچے بناتی ہے۔ اس کی ماں پہلے گئی ہوئی تھی افاق بھائی کے پاس، وہاں سے واپس آئی تو ہمارے کلیم بھائی ہیں، فیصل آباد ہوتے ہیں، اور بلکہ کلیم بھائی نے مجھے کہا احمد بھائی آئے آپ کو چائنا گھما کے لے کے آتے ہیں۔ ان کا چائنا میں یعنی کافی سارا بزنس ہے، اس کا ریڈ چلی کا اور ادرک وغیرہ کا اور لہسن کا، آئی تھنک سو، لہسن کا نہیں شاید ادرک کا اور ریڈ چلی، کچھ اس طرح بتا رہے تھے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ تو یہاں سے وہ کنٹینر ان کے جاتے ہیں، چائنا میں مال جاتا ہے، تو وہ مادی جناب ان کے پاس گئی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کی فوتگی کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس کسی کی بھی فوتگی کا اعلان ہے۔ سمجھ نہیں آئی، میں نے کوشش کی ہے لیکن میں پہنچ نہیں پایا کہ کس کا اعلان ہے۔ بہرحال لکی کا کافی دوست کہہ رہے تھے جی شوق کروائیں،
یہ رہا جناب لکی لال بادشاہ کا پٹھا. اب آپ دیکھ لیں اس کی بھی حرکتیں اور آتے ہیں، اور وہ جو پٹھا دکھایا اس کی بھی، اور لمبے چہرے والے کی بھی. یہ سارے کے سارے پٹھے. اچھا ان کی نلیاں دیکھ کے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ان کے اندر بلڈ ایک جیسا ہے. تو یہ تنگ بڑا کرتے ہیں یار اس میں نا، اس عمر میں جلدی جلدی ان کے اوپر جوانی نہیں طاری ہوتی، بڑی اوکھی سی جوانی طاری ہوتی ہے. تو کچھ دوست کہہ رہے تھے اس کا شو کرواؤں، میں نے اس کو بند کیا ہوا یار، کیا شو کرواؤں. شیرو جناب حسب معمول اپنی بغیرتیوں کو عروج دیتے ہوئے نہ باز آتے ہوئے. شیرو کا وزن جی کافی سارا کام ہو گیا ماشاءاللہ. شیرو کو ہم نے دانہ کھینچواں لگانا شروع کیا، اب دیکھ رہے ہیں کافی سارا شیرو نا گرا کام ہوا ہے. ایک تو پھڑکایا بھی ہے ایک دو دفعہ، اور دوسرا اس کا جو ہے دانہ میں نے 50 گرام کروا دیا، تو اب شیرو اپنے صحیح وزن میں آ گیا واپس. مرغ جو ہے نا وہ دانہ اور کھا رہے تھے، کھڈوں میں بند تھے، جالے لگے ہوئے نہیں ہیں. کھل ملتی ہو تو چلو تھوڑا دانہ زیادہ بھی مرغ کھاتا ہے تو وہ ہضم کرتا ہے. کھڈے میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر جب اور لینے لگ جاتا ہے تو بہت زیادہ اوور ویٹ ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ اوور ویٹ پرندہ جو ہے اس کے 100 مسائل ہوتے ہیں. تو احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو کمپلیٹ ڈائٹ دیتے ہیں، یعنی جو مکس دانہ ہوتا ہے، یہ قسم کی کمپلیٹ ڈائٹ ہے. اس میں آپ نے پرندے کے جسم کی کار، پروٹین، فیٹ، ہر چیز پوری کر دی ہے. جب پوری کر دی ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ جو مقدار ہر چیز کی پوری کر کے پرندے کو وہ دانہ جتنا اس کی باڈی ویٹ کے مطابق اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر اس سے زیادہ وہ انٹیک کر رہا ہے تو دوستوں باجرے کے مقابلے میں یا کسی ایک سمپل خوراک کے مقابلے میں پرندہ بہت تیزی کے ساتھ وزن بڑھانے لگ جائے گا. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ بچے پالنے کے لیے نا یہ جو پٹھے پٹھیاں اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو پالنے کے لیے مکس دانے سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں، یہ میرا ایکسپیرینس ہے. شروع میں یعنی ان کو آپ دلیے کے اوپر، اور 3 ماہ کے بعد آپ ان کو مکس دانے کے اوپر پالیں. اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کمپلیٹ ڈائٹ ہے اور بچہ اتنا تگڑا ہو کے پلتا ہے. پھر جب وہ مرغ بن جائے، جوان ہو جائے، تو مکس دانہ آپ ایک خاص کوانٹٹی کے اندر دیں، بنا ہوا بھی ٹھیک فارمولے کے ساتھ ہو، اور پھر خاص کوانٹٹی میں دیں پرندے کے وزن کے اکارڈنگ. 2.5 کلو سے 3 کلو کا پرندہ ہے تو 50-60 گرام دانہ میرے حساب سے بس کرتا ہے. اور اگر تھوڑا کمزور ہے، ویک ہے، تو پھر آپ اس کو 70 گرام 75 گرام دانہ کھلائیں، آدھا صبح آدھا شام، 40 گرام صبح کھلائیں اور 30-35 گرام شام کو کھلا لیں اگر پرندہ کمزور ہے. لیکن اگر پرندہ کمزور نہیں ہے، اب جیسے یہ ماشاءاللہ مکمل فٹ پرندہ ہے، اس کو کسی قسم کی کسی جگہ سے کوئی کمزوری نظر نہیں آتی. اور کمزور پرندہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنا آپ بتا دیتا ہے. سب سے پہلی چیز، پرندے کے اندر کسی قسم کی اگر کمزوری ایگزسٹ کرتی ہوگی نا تو وہ دوستوں مٹی کھائے گا، بٹھیں کھائے گا، یا اپنا چہرہ سفید کر کے دکھائے گا، یا وہ جناب اکٹھا ہو کے کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی چستی پھرتی ختم. پھر اگر آپ اس کو تھوڑا بہت پھڑکائیں گے، اڑائیں گے تو وہ گرنے لگ جائے گا، یا پیر پکا نہیں مارے گا، یا سوچ کے مارے گا. یہ مسائل اس کے اندر آئیں گے. کمزوری اپنے یعنی پرندہ اپنی کمزوری، مختصر بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ پرندہ اپنی کمزوری بتا دیتا ہے کہ میرے اندر یہ بھائی کمزوری پائی جا رہی ہے. تگڑا پرندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی کمزوری نہیں شو کرتا، اس پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پرندہ فٹ ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مرغوں کے ساتھ تجربے کر کے نا اب اتنا کچھ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں چیزوں کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ظاہر جاندار ہے نا، کہ میں اب پہلے میں خود بیمار ہوتا تھا تو میں فوراً جو ہے وہ ریشہ سکھانے والی یا فلو ختم کرنے والی میڈیسن کھا لیا کرتا تھا. لیکن اب آپ یقین کریں کہ آج ابھی بھی میرا 3را دن ہو گیا، مجھے میری طبیعت خراب ہے، فلو وغیرہ میری آواز سے بھی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا، میرے دماغ میں بھی جو ہے نا وہ ریشہ سا جمع ہوا ہے، کھانسی بھی لگی ہوئی ہے. لیکن دوستوں میں نے نہ ٹیکہ لگوایا ہے نہ میں نے دوائی لی ہے. ہاں اگر بخار ہے تیز اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس صورت میں بخار کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کر لیتا ہوں. لیکن یہ فلو وغیرہ کے لیے، یعنی بخار نہیں ہے لیکن فلو ہے، سر میں جمع ہوا ہے یا بہر ہے، میں میڈیسن نہیں لیتا. کیونکہ میں نے مرغوں کے اوپر 10-15 سال یہ ساری چیزیں نا دوائیوں کے اثرات دیکھ لی ہیں کہ دوائی کسی بھی جاندار کے جگر اور گردوں کے ساتھ کیا کرتی ہے. وقتی نہ کرے بعد میں کرتی، یا کہیں نہ کسی سٹیج پہ زندگی میں جا کے نا امیونٹی کو ڈسٹرب کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دوائی اور میڈیسن ہے. ایلوپیتھک کی جو اینٹی بائیوٹکس بنائی جاتی ہیں دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں بیسیکلی نا اینٹی مائکروبائل جسم کے اندر انسرٹ کرنا ہوتا ہے. اینٹی مائکروبائل، ٹھیک ہے جی، مائکروبائل جراثیم کو کہتے ہیں. ایسا جراثیم جو یعنی کسی نہ کسی بیماری کو کاز کرنے کا سبب ہوتا ہے اس کو مائکروبائل کہا جاتا ہے.
مائکروبائل کو ختم کرنے کے لیے جو چیز باڈی میں انسرٹ کی جاتی ہے اس کو اینٹی مائکروبائل کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے اینٹی مائکروبائلز موجود ہیں، دیسی بھی اور آرٹیفیشل بھی۔ آرٹیفیشل میں دوائیوں کو کہہ رہا ہوں، یعنی جتنی بھی اینٹی بائیوٹکس ہیں، اب یہ بات سمجھ لینا آپ، دنیا کے اندر جتنی بھی اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ ساری کی ساری اینٹی بائیوٹکس اینٹی مائکروبائل ہیں۔ ساری اینٹی بائیوٹکس اینٹی مائکروبائلز ہیں، لیکن دنیا میں جتنے بھی اینٹی مائکروبائلز ہیں وہ سارے کے سارے اینٹی بائیوٹکس نہیں ہیں۔ یعنی اینٹی بائیوٹکس دوائیاں اینٹی مائکروبائل کی فہرست میں شامل ہیں، لیکن دنیا کے اندر ایسے بھی دیسی اینٹی مائکروبائلز موجود ہیں جن کا شمار اینٹی بائیوٹکس کی یا دوائیوں کی لسٹ کے اندر نہیں آتا، یعنی دیسی اینٹی مائکروبائل۔ تو ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں باڈی کے اندر اینٹی مائکروبائل کو انسرٹ کرنا ہوتا ہے، مائکروبائل کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے باڈی کے اندر فری ریڈیکلز موو کرتے ہیں، ان فری ریڈیکلز کو آکسیڈنٹس کہا جاتا ہے۔ ان آکسیڈنٹس کو مارنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے ہمیں باڈی کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس انسرٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اب یہ اینٹی آکسیڈنٹس بھی جو ہیں یہ دیسی فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور بس انہی چیزوں کے اوپر جو نالج ہے وہ پھر انسان کا دماغ کھل جاتا ہے اور بندے کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ابھی میں نے آج دوسرا دن ہے، کل رات کو میں نے جناب ادرک کا، کالی مرچ کا، لونگ کا، ان گرم چیزوں کا میں نے جناب رات کو کہوہ بنا کے 1 کپ دوستو یوز کیا ہے، اور آج میں نے اپنی طبیعت جب صبح اٹھ کے میں نے اپنے آپ کو 40% بہتر محسوس کیا ہے اور اچھا فیل کیا ہے۔ میرے جو گلے میں درد تھا وہ ختم ہو گیا، میرے جو زیادہ میری طبیعت میں ایک الجھن سی تھی وہ بہتر ہوئی۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ یعنی مرغوں کے ساتھ چھیڑا چھاڑی اور کاریگریاں کر کے ہمیں بہتر طریقے سے آئیڈیا ہو گیا کہ دوائیاں جو ہیں وہ بہت سارا نقصان کرتی ہیں، دوائیاں اندر سے خشک کرتی ہیں، جگر کے جو ایٹ دی سیم ٹائم جگر جو ہوتا ہے وہ 500 سے زیادہ فنکشن باڈی کے اندر پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کڈنیز کا پرابلم ایسا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر کوئی دوائی کڈنیز کو ٹارگٹ کر جاتی ہے تو گردے ایسی چیزیں جو اچانک بھی فیل ہو سکتے ہیں، سلو بھی، گریجولی بھی ہوتے ہیں، اور اچانک بھی گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ جگر اچانک سے فیل نہیں ہوتا، جگر سلولی اپنی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ کم کرتا جاتا ہے، اپنی ورکنگ سلو کرتے کرتے جو ہے پھر وہ انیمیا کا شکار کرتا ہے، اور پھر جا کے جو ہے وہ جاندار کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ بچا کے رکھے سب کو۔ تو تھوڑی سی احتیاط بڑی لازمی ہوتی ہے۔ میں نے یہ چیز نوٹس کی اور پھر اپنے اوپر بھی اپلائی کی ہے کہ یار جتنی ہو سکے ہمیں اینٹی بائیوٹک سے اور ایلوپیتھک کی دوائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، جتنا بچا سکتے ہیں۔ جہاں پر مجبوری ہے وہاں پر لے لیں، لیکن اس کے بعد پھر جناب دودھ اور کھویا اور دیسی گھی اور مکھن اور یہ چیزیں کچھ ٹائم بعد میں استعمال کی جائے تاکہ اندر دوائیوں کی وجہ سے جو خشکی پیدا ہو وہ ساری جو ہے گھی اور مکھن جو ہے وہ پوری کریں، اور جسم کی جو تری ہے اس کو دوائیاں خشک کر دیتی ہیں۔ ایک انسان کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں اگر اینٹی بائیوٹکس لے لیں تو ان کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، بچوں کے لیے دودھ نہیں جسم میں باقی رہتا۔ یہ دوائیاں ایسا جو ہے وہ جسم کے اندر ایک خشکی والا ماحول پیدا کرتی ہیں۔ تو اسی لیے اکثر ڈاکٹر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلو وغیرہ یہ دوائیاں دیتے ہیں، اینٹی بائیوٹکس وغیرہ دیتے ہیں، اگر ہیوی مقدار کی دیں تو ساتھ کہتے ہیں جی کہ آپ نے گرم دودھ پینا ہے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اسی وجہ سے کہ دوائیاں اندر سے ایسے سکا کے رکھ دیتی ہیں۔ تو میں اب یہ چیز پریفر کرتا ہوں کہ دوائیاں استعمال کرنے کے بجائے میں کعوے بنا کر استعمال کر لوں، میں خود دیسی۔ اب کئی لوگ میرے اوپر اعتراض بھی کرتے رہے جی یہ پتہ نہیں مرغ بازی مشکل کر رہا ہے۔ بھائی میں مشکل نہیں کر رہا، میں وہ اویئرنیس دے رہا ہوں کہ اگر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے نا تو وہ پورا کاریگر بن جائے گا، اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو میری سائنس سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے آپ کے سامنے فارمنگ کے اندر، اس اصیل شوق کے اندر آپ کو کسی نے اتنے بڑے تجربے کر کے بتائے ہیں کہ پرندے موت کے منہ میں جا کے گوڈوں میں بیٹھے ہوئے پرندے، یہ بھی گھٹنوں میں بیٹھا ہوا پرندہ 1600 گرام وزن سے واپس اٹھا ہو اور آپ نے دیکھا ہو، ہاں جی۔ تو بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو کر کے دکھا دیا ہے، آپ کو سمجھا دیا ہے، یہ سمجھ کی بات ہے، ایک آئیڈیا، ایک فلسفی کی بات ہے، اور دنیا اسی طرف جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کلو واٹر کے اوپر تجربے ہو رہے ہیں، یعنی لونگ کا جو پانی ہے
اس کو جو ہے وہ استعمال کرنے کے اوپر جو ہے پورے لیکچرز دیے جا رہے ہیں اور پوری اس کے اوپر اسٹڈی کی جا رہی ہے کہ لونگ کا پانی جو ہے یہ اینٹی مائکروبائل بھی ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، یہ نیچرل اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی فنگل بھی ہے. اس کی ساری پراپرٹیز کو اس کے اوپر اسٹڈی کی جا رہی ہے. تو ہے کیا؟ یہ دیسی چیز ہے. لونگ ایک دیسی چیز ہے، اس کا پانی لیا جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر تجربے کیے جا رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ ورکنگ دنیا کے اندر کی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ دیسی چیزوں کی طرف دنیا واپس رجوع کر رہی ہے. اتنی اینٹی بائیوٹکس اور اتنا سب کچھ بنانے کے باوجود بھی سائنس جو ہے وہ دیسی چیزوں کی افادیت کو مانتی ہے. اور سائنس یہ مانتی ہے بات کہ اگر دیسی چیزوں کا استعمال، جو ہمارے بڑے بزرگ، میری نانی کی ابھی تقریباً 90-91 سال عمر تھی، ٹھیک ہے، ہم نے ساری زندگی ان کو دیسی چیزیں استعمال کرتے ہوئے دیکھا. میرے ابو کے ماموں، ان کی پیچھے 92 سال 95 سال کی عمر میں وفات ہوئی، 2 سال پہلے. تو وہ آخر تک انہیں نہ کوئی بی پی تھا، نہ کوئی شوگر تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو جب بھی اپنا شوگر چیک کرایا ہے تو لو ہی آیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جوائن کے کاڑھے بنا کے استعمال کیا کرتے تھے. ہریڑ پانی میں ڈپ کر کے رکھی ہوتی تھی، صبح خالی پیٹ جناب ایک چک ہرڑ کا اور ایک چک گڑ کا لے کے جناب. تو اس طرح کی خوراکیں تھیں، ان کی دیسی چیزوں کے ساتھ تعلق تھا. ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو بہت آرٹیفیشل وے میں جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیا ہے، اور ساری پروسیس فوڈ کی طرف ہم لوگ لگ گئے ہیں، جس سے انسانوں کو بھی نقصان ہے اور جانداروں کو بھی نقصان ہے. تو دوستو اسی وجہ سے اب دیکھیں، میں نے آپ کو ایک نسخہ دیا کہ جہاں تک ممکن ہو سکتی ہے آپ اپنے پرندوں کو آرگینیکلی ڈیل کریں، دیسی طریقے سے ڈیل کریں. جہاں نہیں ہے، جہاں جان بچانے کی بات آ گئی ہے تو وہاں پر آپ دوائی کا استعمال کریں، ٹیکے کا استعمال کریں، کیونکہ پرندے کی جان اس کے بغیر نہیں بچتی ایٹ لاسٹ اسٹیج جب آپ کو سمجھ آ جائے. ورنہ اس کے علاوہ نارمل جتنا، اور پھر ان کے اندر بھی، دوائیوں کے اندر بھی سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کے اندر چلا کر دوائیاں اورلی 5 دن 7 دن کے کورس کروا کے، ان چیزوں کا نقصان نہیں ہے، بہت کم ہے ان چیزوں کا نقصان. جبکہ جو انجیکٹیبلز ہیں، انجیکشنز ہیں، ان کا نقصان بہت زیادہ ہے. وہ ڈائریکٹلی جا کر ہٹ کرتے ہیں آپ کے وائٹل آرگنز کو، پرندوں کے وائٹل آرگنز کو. اچھا، یہ میری ساری کی ساری بات اور ساری جو ڈسکشن ہے، اس کا فائدہ جو ہے آپ کو یہ ہے، ایک چیز سمجھ آ جانی ہے کہ مرغوں سے ریلیٹڈ جب بھی ہم نے ان کو ڈیل کرنا ہے، ان کی بیماری کو ڈیل کرنا ہے، ان کی باڈی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تو ہمیں اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم نے پرندے کے وزن کے اکارڈنگ اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی پرندے کا وزن کم ہے تو ہم نے اس کو انجیکشن نہیں لگانے. اگر کسی پرندے کے ساتھ ایسا پرابلم آ گیا کہ جس کا وزن زیادہ ہے لیکن پرابلم سم تھنگ سیریس ہے، پھر ہمیں انجیکشن لگاتے وقت اس کا باڈی ویٹ کنڈے پہ کرنا ہے. جو پرسکرپشن ہمیں اس دوائی کے اوپر دی گئی ہے کہ اتنے باڈی ویٹ پہ اتنے ایم ایل لگانا ہے، پھر ہم نے وہ چیز نکال کر لگانی ہے. اب میں نے لاسٹ بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹائلوپن، ٹائجنٹ، جنٹاکمبیزون، ڈیکسامیتھاسون، یہ سارے انجیکشن سوکڑا اس لیے ڈال دیتے ہیں، جگر گردے اس لیے خراب کر دیتے ہیں. یہ اتنا سا چوچا نا مثال ہے، اب اس کا کلو وزن شاید نہ ہو، شاید کم ہو. میں ایک آئیڈیا کے لیے آپ سے بات کرتا ہوں کہ مثال ہے چھوٹا پرندہ ہے، اس کا کلو وزن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب دوست ایک پوائنٹ یعنی 0.1 cc جنٹاکمبیزون یا ٹائلوپن یا ٹائجنٹ اتنے چوچے کو لگا، اس سے چھوٹے چوچے کو لگا رہے ہوتے ہیں جس کا کلو وزن نہیں ہوتا. اب جس کا کلو وزن نہیں ہوتا، ان ٹیکوں کی مقدار یار 0.1 جو ہوتی ہے وہ 1 kg کے لیے ہے جنٹاکمبیزون کی، جو کمپنیز بتاتی ہیں کہ آپ لگائیں. اچھا، جو مقدار انہوں نے بتائی ہوئی ہے اس مقدار کے بعد بھی خطرے کا چانس گھنٹی بجتی ہے. ان کی اسٹڈی میں ہمیں یہ چیز پڑھنے کو ملتی ہے کہ ان کے ریزیڈیوز رہ سکتے ہیں اور میں بھی یہ بعد میں ہٹ کر سکتے ہیں، یہ ایڈورس افیکٹس لا سکتے ہیں. اب بات سمجھنے کی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے پرندے کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے. بہرحال چلیں آگے شو کرواتے ہیں. آگے دوستوں تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم سمجھ کے لیے وینٹیلیشن کے اوپر، کہ خاص طور پر چوزوں میں، چھوٹے بچوں میں وینٹیلیشن کے حوالے سے اگر ترتیب پراپر نہیں ہوگی تو ہمیں کن مسائل کو فیس کرنا پڑے گا. ہمیں سب سے پہلی چیز زہریلی گیسوں کا سامنا کرنا پڑے گا. وینٹیلیشن کیوں ضروری ہے دوستو؟ وینٹیلیشن اس لیے ضروری ہے، کسی بھی جاندار کا جو فضلہ ہوتا ہے، جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، جو پیشاب ہوتا ہے، بٹ ہوتی ہے، گوبر ہوتا ہے، مینگنیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر سے زہریلی گیسیں جنم لیتی ہیں. اور خاص طور پر جب یہ پرندے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ان کا نکلا ہوا ویسٹ جو ہوتا ہے یہ ایز اے فرٹیلائزر یوز ہوتا ہے فصلوں کے اندر، کھیتوں کے اندر. مادی آگے سے ہٹتی تو میں آپ کو بچوں کا جو ہے وہ شو کرواتا. یہ ماشاءاللہ لسانی چوچے ہیں، کنگ لسانی کی بلڈ لائن سے، اور یہ 3 ہی نکلے تھے اس مادی کے نیچے 5 انڈوں میں سے، اور 3 ہی ماشاءاللہ یہاں تک پہنچے ہیں. کھا یہ دلیا رہے ہیں
और अभी कुछ थोड़े से तगड़े होंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला ये मैं दूंगा। चूचों की आप सेहतें माशाल्लाह चेक करें और जिसामत और गुलाइयाँ चेक करें, और आप इनकी माशाल्लाह पर काटने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी जान के काट दी। मैंने कहा यार थोड़े से लम्बे आपको जो लग रहे हैं। आप चूचों की माशाल्लाह मोटाइयाँ चेक करें, ये दलिया खाते हैं और साथ में अंडा खाते हैं। तो दोस्तों हमारे एक भाई हैं, उनके पास एक प्रॉब्लम आई, मैं इसी वजह से आज वेंटिलेशन का टॉपिक भी इसी में डिस्कस करूँगा। उनके पास प्रॉब्लम इसलिए आई कि उनके पास ये एक ब्रूडर था। अब ये समझ लें ये एक ब्रूडर बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सुराख है, ये यहाँ पर, या यहाँ पर सुराख है, या ये सुराख है ऊपर। तो ये दोस्तों जितने चूचों की मिकदार है ना, अब यहाँ 3 बच्चे हैं ना, तो इन 3 बच्चों के लिए ना यहाँ पर एक सुराख भी होगा ना और एक ये सुराख है, तो ये इनके लिए ताज़ी हवा लेने के लिए काफ़ी है। क्योंकि यहाँ पर इतनी अंदर ज़्यादा बैठे कोई नहीं होनी, चूचों का साइज़ अभी बड़ा नहीं है, केज का साइज़ 2.5 बाई 2.5 है अंदर से। तो इनके सारे एलिमेंट्स को, फैक्ट्स को देखते हुए इन बच्चों के लिए इस केज में 1-2 सुराख काफ़ी थे। बाकी तो सारी रौनक मुर्गी ने लगाई है ना, ये चीर फाड़ के। देखें शापर अंदर भी पड़ा, मैंने अभी निकाला है। तो खैर इनके अंदर हवा, ऑक्सीजन का जो एक ताज़ी ऑक्सीजन इनको हवा मिल रही है, और जो अंदर से अगर जगह गीली हो रही है और गीली होने के बाद अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसको निकलने का रास्ता भी चाहिए। पहली तो बात यह है कि आपने अपने परिंदों के जो केजेस हैं उनको खुश्क रखना है, चाहे मिट्टी डली हुई है चाहे छिलका डला हुआ है। अब मैंने यहाँ से मिट्टी सिर्फ दोस्तों इसलिए निकाल दी है क्योंकि ये मादी पाँव बहुत ज़्यादा मारती है। ये जब पाँव मारती है तो वो मिट्टी उड़ती थी। जब दरवाज़ा खोलेंगे देखें बल्बों के ऊपर आपको मिट्टी नजर आई है। ये सारे मादी ने पाँव मार 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 के ना मिट्टी पूरे अंदर ना ऐसे लगता था कि मिट्टी का तूफान आया हुआ है। खुड्डा तो है ही नहीं, ये थर का रेगिस्तान है। गुड्डा खोलते थे तो अंदर ये हाल होता था, इतनी मिट्टी उड़ रही होती थी। वो फिर चूचों के नाक बंद, मुर्गी का नाक बंद मिट्टी से। मैं गया यार कड्डो मिट्टी से चावल का छिलका पाओ। चावल का छिलका जब से डाला, आप देखें इसने सारी यहाँ से इकट्ठी करके पीछे वहाँ ढेर लगाया हुआ है, लेकिन अब मिट्टी तो नहीं ना उड़ रही कम से कम, ठीक है। उड़ाई इसने ये भी है, वो देखें ऊपर जालों में लगी हुई है ये सारी इसकी भी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था। अब हमारे एक भाई ने क्या किया, ब्रूडर के अंदर एक तो वेंटिलेशन कम रखी, दूसरा चूचा बहुत ज़्यादा डाल लिया। अब आप एक चीज़ याद कर लें कि जब भी आपने एक खुड्डे के अंदर, यानी ये 2.5 बाई 2.5 का खुड्डा है, इस खुड्डे के अंदर आपने 8 या 10 बच्चों से ज़्यादा बच्चा एक मादी के साथ नहीं पालना, वो बच्चा ख़राब हो जाता है। तो अब वो मुझे मैसेज करते हैं कि अहमद भाई ये चूचा मेरा जो है ये जनाब दलिया भी खा रहा है, चूचे फिट जा रहे थे तो 2 दिन हो गए हैं, कहते हैं जी यकदम मेरे चूचे सुस्त होने लगे हैं। मैंने कहा चूचे की एज 1 महीने के करीब पहुंच गई होगी। तो कहते हैं आपको कैसे पता? मैंने कहा भाई मुझे ऐसे पता है कि मैंने ज़िंदगी में हर तरह की डॉक्टरी की हुई है और मुझे हर तरह का पता है। और मैंने कहा आपके चूज़ों की बिठ भी ठीक होगी। कहते हैं जी बिल्कुल बिठ ठीक है, बिठें ठीक कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सुस्ती है और वेट ड्रॉप होने लग गया। इसको मैं थोड़ी देर बाहर निकाल दूँ ताकि चूचे नज़र आते रहे। ये लाल बादशाह की पट्टी है, वही सफ़ेद नलियों वाली। तो कहने लगे कि अहमद भाई उम्र भी 1 महीने को पहुंची है, तो यकदम जो है वो 25 दिन से ऊपर हुए हैं तो चूजे सुस्त हो गए हैं, इकट्ठे होने लग गए हैं। बिट ठीक है लेकिन वेट ड्रॉप हो रहा है और सुस्ती है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरे भाई आपके चूज़ों को अमोनिया गैस चढ़ रही है, आपने ब्रूडर में रखे हुए होंगे और आपके चूज़े अमोनिया गैस से ख़राब हो रहे हैं। वेंटिलेशन कम होगी और जिस जगह पर रखें वहाँ पर चूज़ा ज़्यादा है। जब चूज़ा ज़्यादा है, जगह कम है, बिठें ज़्यादा आ रही हैं, गैस ज़्यादा बन रही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वहाँ पर पानी गिर गया होना है या बिठे चूचों ने गीली मारी होनी है। जब पानी पीते हैं तो बिठे गीली मारते हैं, जब पानी नहीं पिया हुआ होता तो बिठे सख्त मारते हैं। ताज़ा चूज़ा या मुर्गी कोई पानी पीते हैं ना तो उस टाइम थोड़ी देर ये गीली बिठे फेंकते हैं, तो ज़ाहिर है वो फिर उसमें गैस पैदा होती है। तो वेंटिलेशन एक तो प्रॉपर, फिर जितनी जगह हो उस जगह के मुताबिक आपने उतना चूज़ा रखना होता है। अब ये जो लोग लकड़ियों के ब्रूडर बना के सेल करते हैं ना, कहते हैं जी 100 चूज़े की स्पेस है इसके अंदर, ये सारा बकवास आइडिया है। ये बात आज नोट कर लें, चाहे किसी को आग लगे चाहे किसी को मरच लगे। मेरे भाई कभी भी लकड़ी के ब्रूडर के अंदर एक खिड़की छोटी सी दे के आप उनकी ऑक्सीजन ही नहीं पूरी कर सकते। और ये जितने ब्रूडर लकड़ियों के बनाते हैं इनकी टेक्निक ही गलत है। ये यहाँ छत में एक सुराख रख देते हैं। जब आपके कमरों में रोशनदान किधर होता है? लेंटर में यूँ होता है कि यहाँ पे होता है। कभी कंट्रोल शेड में आप गए हैं या पोल्ट्री फार्म में आप गए हैं, वहाँ पर रोशनदान किधर होते हैं जहरीली गैसें निकलने के लिए, वेंटिलेशन के लिए? यहाँ होते हैं, यहाँ नहीं होते, यहाँ होते हैं। यानी जिधर दीवार ख़त्म हो रही होती है उसके साथ इस जगह के ऊपर रोशनदान होता है, गैप 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 से। तो इनका आइडिया ही बेकार है। इन ब्रूडर बनाने वालों को ब्रूडर बनाने ही नहीं आते। ये छत के ऊपर एक सुराख रख देते हैं, एहसान कर देते हैं, 8, 10, 15 हज़ार रुपये शौकीनों से ले के जेब में डाला, चल भाई अगला ला।
اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو پہلی تو چیز یہ ہے دوستوں کہ جب آپ نے 40-50-100 چوزہ بروڈر میں ڈالنا ہے نا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چوزے کو زہر سنگھانی ہے، آپ نے اس کو آکسیجن نہیں سنگھانی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چوزہ جب بھی پالیں 2.5x2 کے کیج میں 8 سے 10 بچے ایک مادی کے نیچے مہینہ ڈیڑھ پلوائیں، اس کے بعد ان کو ایسی کھلی جگہ دیں، دن میں آدھا گھنٹہ کھلا کرائیں اور اس کے بعد بند کر دیں، اور آپ کا چوچا اللہ اللہ خیر صلاح پلے گا۔ جب 3-4 مہینے کا ہوتا ہے اس کو پکا کھلا کر دیں، رات کو بند کیا صبح کھول دیا۔ اب ایک مصیبت ہمارے ساتھ اور کھلی ہوئی ہے، اب یہ 3 ان میں تو لڑائی نہیں ہے، لیکن جو زیادہ ہے نا یہ ادھر انہوں نے ایک دوسرے کا سر کھولنا شروع کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ 8 ہیں اور انہوں نے یہ حال کیا ہوا ہے، دیکھو 8 ہیں اور یہ حال کر رہے ہیں۔ تو یہاں اگر مثال کے طور پہ کسی بروڈر کے اندر 100 چوزہ سیل کو ڈال دے، پہلے تو 100 نکلتا ہی نہیں، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایسی ایسی فلم بھی موجود ہے مارکیٹ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ بیڑا غرق ہوگا۔ چوچے ماشاءاللہ آپ صحت چیک کریں چوچوں کی، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جناب کنگ لسانی کے پٹھے کے آگے سے جو ہے یہ بچے ہیں۔ یہ بھی جناب یہ جو لال بادشاہ والا پرنٹ نکلتا ہے نا سفید نلیوں میں بچے، یہ چیک کریں، یہ نلیاں سفید بنائے گا، بڑے موٹے سر والا بچہ بنے گا۔ ابھی سے آنکھ دیکھیں، ان میں آپ کو میں ایک بچہ یار پڑتی ہے تو آگے سے یہ بیچارہ ڈر ڈر کے سائڈ پہ آ رہا ہے بار بار، اس کو مار پڑی ہوئی ہے، اس کو مار پڑی ہوئی ہے۔ یہ چوچی ہے، یہ اسی کے ساتھ کی چوچی ہے، جو سفید نلیوں والا بچہ دیکھا نا آپ نے نار، یہ میرے خیال سے اسی کے ساتھ کی چوچی ہے۔ وہ پچھلا بچہ میں پکڑنا چاہ رہا تھا لیکن مادی نے ہاتھ نہیں ڈالنے دینا۔ وہ ساوے دلکے کی پٹھی کا آگے سے بچہ ہے، اس کی جو ماں ہے وہ ساوے دلکے کی ڈائریکٹ پٹھی ہے، ٹھیک ہے، ساوا اس کا نانا بنتا ہے ساوا دلکا۔ بڑے قیمتی چوچے ہیں، 10 تھے، 2 مادی نے شروع میں مار دیے تھے، واللہ عالم کیسے مرے بھی یاد نہیں، نکلے 10 تھے، یہ خراب ہوئے جناب۔ ابھی ماشاءاللہ یہ بڑے تگڑے فٹ پال رہے ہیں، لیکن ایک مصیبت ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا۔ اچھا اب اگلی ٹیکنیک میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں یہ ان کا کھڈا ہے، ان کی جتنی سپیس ریکوائرڈ ہے وہ پوری ہے، اور یہاں پر 2 سوراخ ہیں، تقریباً 1.5-2 انچ کے 2 سوراخ ہیں، ٹھیک ہے، باقی کھڈا تقریباً بند ہے، اوپر بھی ہلکا سا سوراخ ہے، لیکن یہاں سامنے سے ان کے لیے اتنا کافی ہے، اور جتنی ان کے لیے سپیس ہے، اب میرے خیال سے یہ سپیس بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے، شاید اسی لیے یہ ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں۔ میں آج ان کا یہ بھی کھڈا چینج کرا کے اس سے بڑا کھڈا انہیں دے دوں، جس میں ایک آدھا بلب ایسے اوپر کر کے لگا ہوا ہوگا، وہ بھی اس لیے کہ باہر شاپر والا کوئی سین نہیں ہے۔ اگر اس فارم میں ہوتے تو پھر بلب کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہاں جگہ نہیں ہے، کام لگا ہوا ہے، تو بریڈرز بھی بڑی مشکل سے مینیج ہو رہے ہیں۔ تو میں بھی ان میں سے کچھ چوزے دے بھی دوں گا جن کو مار پڑ رہی ہے نا، یہ والا اس کے ساتھ کی یہ چوچی ہوگی، یہ چوچی ہوگی، 2 یہ چوچیاں اور ایک وہ پیچھے نارا ہے، یہ 4 بچوں کا رولہ ہے آپس میں۔ تو باقی جو 4 ٹھیک ہے نا، وہ بھی چلو دیکھتے ہیں، دیکھیں گے اللہ خیر۔ میرا دل تھا کہ جب 3-3 مہینے کے ہوں گے پھر میں دوں گا، جن دوستوں کی کچھ بکنگ بھی ہے اور کچھ معاملات ہیں، تو چلو دیکھ لیں گے، اللہ خیر کرے۔ اچھا اگلی چیز دوستوں ایک میں آپ کو بتا دوں کہ چوزوں کے معاملے میں نا ان کا یہ جو بچھالی ہوتی ہے، اس کو بچھالی کہتے ہیں، جو ہم نے نیچے ان کا یعنی بیڈ بنانا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ خشک رہنا چاہیے، یہ مٹی کا ہو یا یہ چاول کے چھلکے کا ہو، لکڑی کے برادے کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو دوستو، یہ خشک رہنا چاہیے۔ جو مادیاں مٹی نہیں اڑاتی کھڈوں میں، ان مادیوں کے نیچے تو مٹی چل جاتی ہے، لیکن جن مادیوں کو گندی عادت ہوتی ہے بچہ ساتھ لے کے پاؤں مارنے پاؤں لگاتار مارتے رہنے، دوستو وہ مادیاں بڑا خراب کرتی ہیں، مٹی اڑاتی ہیں۔ یہ دیکھیں اس میں بھی یہی پرابلم تھی، مٹی اڑا کے جناب اس نے، تو میں نے ادھر چاول کا چھلکا ڈلوایا اور جان چھڑوائی کہ جان چھوٹے میری۔ یہ جناب 1,60,000 والے پٹھے کے بچے ہیں، اٹک والے مرغے کا جو پٹھا ہے، بڑی کلی تاجی کا جو پٹھا ہے، کنگ لسانی کا جو پوتا بنتا ہے۔ میں 2 بچے قریب سے پکڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ لو جی مادی میں نے باہر نکال دیا، کیونکہ مادی جو ہے نا وہ پڑتی ہے آگے سے، بہت برے طریقے سے مارتی ہے بندے کو۔ اب آپ ان کی ماشاءاللہ صحتیں چیک کریں، ان کے نئے گلے نکلتے ہوئے چمکیں ان کی چیک کریں، اور جناب ان کے ماشاءاللہ اس چوچی کی آنکھ دیکھیں ابھی سے کتنی ماشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی کہ یہ کیسی نیلی آنکھیں بنائیں گے، ابھی سے چمک مار رہی ہیں، حالانکہ ابھی بنی نہیں ہے، ابھی انہوں نے بنانی آنکھیں، اور یہ سارے ماشاءاللہ نیلی آنکھوں والے بچے بنیں گے۔ تو یہ جناب سعید بھائی والے پٹھے کے بچے ہیں، جو 1,60,000 کا ہم نے ان سے واپس لیا، بڑی کلی تاجی کا اور اٹک والے کا پٹھا ہے جو۔ تو یہ کنگ لسانی کا پوتا بنتا ہے، اور یہ کنگ لسانی کے پوتے کے آگے سے جو ہے یہ بچے ہیں۔ اس میں سے 4 بچے میں نے، ایک ہماری بہن ہے خاتون ہے، تو وہ کچھ بس کام شام کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں، تو ان کو 4 بچے میں نے شیرو کے دیے، اور 4 بچے میں نے اس میں سے دیے
کہ لیں باجی آپ پکڑیں اور ان کو سنبھالیں. پھر جب بڑے ہوں گے تو آپ نے اگر دینے بھی ہوئے تب بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں, اور اگر آپ نے ان کو آگے بریڈ میں چلانا ہوا تو تب بھی آپ رابطہ کیجیے گا, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. تو جو بھی ضرورت مند لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ان کو فائنینشلی جو ہے سپورٹ ہو جائے گی, ساتھ چلانا چاہیے, تو میں ضرور جو میرے بس میں ہوتا ہے میں ان کے ساتھ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور بہت سارے لوگوں کا رزق جو ہے, گھر جو ہے دوستوں, یہ ہمارے ساتھ معاملات لوگوں کے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. کم سے کم بھی میرے ساتھ اس ٹائم پہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں, یا شاید جو میرے ذہن میں اس ٹائم آ رہا ہے, جتنے لوگوں کا چولہا ہمارے اس فارم کے ساتھ دانے کے ذریعے سے یا پرندوں کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے نا, کم سے کم ان لوگوں کی تعداد اگر آپ ماڑی ماڑی بھی شمار کریں نا تو وہ 70 سے 80 لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, جن کا یعنی ٹوٹل سرکل گھر کا میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے یعنی کچھ بائکیا والے ہیں, یا میرے پاس ورکرز ہیں, یا چوکیدار ہیں, یا جو دانے کا ایک سلسلہ ہے, یا جو ہماری فرینچائزز والے ہیں, یا جو 20-25 لوگ ہمارے ساتھ برڈز میں فرینچائز ہولڈر ہیں, یا 20-25 لوگ جو ہمارے ساتھ دانے والے کام میں فرینچائز ہولڈر ہیں. کئی ایسے بھی ہیں جن کا ٹوٹل سرکٹ ہی میرے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ میرے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے, میرے لیے ہی کام کرتے ہیں اور میرے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. تو بہت لوگوں نے گرانے کی کوشش کی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسے ضرورت مند لوگوں کی آپ دعائیں لے رہے ہو نا, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو جناب چلیں, میں نے کل ایک بھائی مسلسل کمنٹ کر رہے تھے کہ فارم کے سارے چوزوں کا شوق کروائیں, تو میرے بھائی سارے چوزوں کا تو شوق نہیں ہوتا, چلیں ایک کھڈے کا اور شوق کرواتے ہیں آپ کو. لیں جناب, اس کھڈے میں آپ کو بچوں کا شوق کرواتے ہیں. اس میں ایک بہت موٹی نوک والا بچہ ہمارے پاس مشکا نکلا ہوا ہے, یہ سامنے بچے کی کلاس آپ چیک کریں جناب. یہ 3 بچے اس میں مشکے ہیں ہمارے پاس, اور 3 بچے ہمارے پاس 3 یا 4 ہے وائٹ. اچھا جو وائٹ ہے نا, یہ ڈینجرس کے ہیں. یہ وائٹ بچے آپ کو ڈینجرس کے نظر آئیں گے, ابھی بہت چھوٹے ہیں. خیر میں بھی کیا دکھاؤں. تو یہاں بھی دوستوں چھلکا ہی چل رہا ہے, چھلکا پانی جذب کرتا ہے, سردی کے لیے بڑا زبردست کام کر رہا ہے. مٹی پہلے ہم ڈالتے تھے, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ چھلکا ڈال کے پریشانیاں کم ہیں, مسائل کم ہیں, تو ہم چھلکا ہی یوز کر رہے ہیں. میرے جی موبائل کی سٹوریج ہو گئی ہے فل, 33 منٹ 23 سیکنڈ کا ٹائم ہے, اور 32 منٹ سم تھنگ ہو گئے ہیں. پھر اپلوڈنگ بھی کرنی ہے, تو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں مزید انشاءاللہ میں آپ کو شوق کرواؤں گا. اور اس طرح چھوٹے بڑے گروپ ڈیفرنٹ ہمارے پاس نکلے ہوئے ہیں, اور یہ سارا بچہ دلیے پہ ہی پال رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سب کے شوق کو سلامت رکھے, ہنستا بستا رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.